बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो अहम तीन डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रद्द अमल आया, उसने जो जल्दी पर तेल का काम किया, उस पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इसके साथ साथ दुबई में अब जो पाकिस्तान की किस्मत के फ़ैसले हो रहे हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से जो है हेयरिंग चल रही है, और आज के दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मुमकिन तौर पर फ़ैसला कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये जो मामला है वो बाकायदा तौर पर लटक गया है। इसमें जो हुकूमत है वो अपने मौक़िफ़ में कामयाब होती हुई नज़र आई है, और उन्होंने आज भी एक और जज को मैनेज कर लिया और ये जो मामला है इसको लटका दिया है। इसमें जो गुज़िश्ता रोज़ जब हुकूमती अरकान शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ़ के जो वकला थे वो जब अदालत में आए तो उन्होंने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो बेंच को तोड़ने की कोशिश की और एक जज पर एतराज़ उठाया, और वो अखलाकी तौर पर जो जज थे वो इस बेंच से अलग हो गए, जिसके बाद ये बेंच 6 रुकनी बेंच रह गया और दोबारा से समाअत का आगाज़ किया गया। और इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से जो है वो गुस्से का इजहार भी किया गया कि आप अपनी मर्ज़ी का बेंच चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता। अदालतों में ये आइन और कानून के मामला जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ही हल किए जाएंगे। इसके बाद दोबारा से हेयरिंग शुरू हुई और आज फिर ये बाकायदा तौर पर जो है वो बेंच टूट गया, जिसमें एक जो जज हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट देते हुए इस बेंच से जो अलहदगी का इजहार किया है। उसमें जो जज हैं याहिया अफरीदी साहब, ये इनके बारे में ऑलरेडी जो कहा जाता है ये फ़ाइज़ ईसा के बेंच के जो हैं जज हैं। इन्होंने आज एक बड़ा ही अहम नोट इख्तलाफी नोट लिखा, जिसके बाद जज साहब जो हैं वो इस बेंच से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, यानी कि जो अवाम का एतमाद है वही जो है इस वक्त अदालत का जो निज़ाम है, अदल का जो निज़ाम है वो अवाम के एतमाद पर खड़ा है। इस वक्त उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने को है और इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है, यानी कि इस वक्त जो है हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर रही है और नई जो इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे माहौल में मौजूदा बेंच पर एतराज़ हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हुकूमत का टेन्योर पूरा हो रहा है और इसके साथ साथ इलेक्शन की तैयारियां हैं, इस बुनियाद पर जो है एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजेस के तहरीरी एतराज़ात इंतहाई संजीदा हैं। इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है बिना नाम लिए एक इशारा दिया। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के जो नोट था उसके हवाले से उन्होंने इशारा देते हुए इसका भी इजहार किया कि जो तहरीरी नोट हैं वो बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, जिनको उन्होंने कहा कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट के बिना दिया जाए तो उस फैसले की कोई हैसियत नहीं होगी। ये उन्होंने अहम तरीन जो इख्तलाफी नोट लिखा है वो ऑलरेडी जो हैं वो फ़ाइज़ ईसा के बेंच का ये ग्रुप का हिस्सा हैं, और आज उन्होंने ये दोबारा से बेंच तोड़ दिया। इस पर अब ये जो मामला है वो बाकायदा तौर पर जो है ताख़ीर का शिकार हो चुका है। अब इसका मुमकिन तौर पर जो फ़ैसला है वो ईद के बाद आएगा। इससे पहले मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि अब ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार होगा। हुकूमत का एजेंडा ही ये है कि किसी तरह से इस मामले को लटकाया जाए और बाकायदा तौर पर लटकाया गया। इस पर आज जो है एक DGI-SPR की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें DGI-SPR की तरफ से बाकायदा तौर पर बताया गया कि लोगों के ट्रायल्स जो हैं मुकम्मल भी हो चुके हैं और कुछ के हो रहे हैं, लेकिन आज फिर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस बात की जो है तरदीद की और इस पर जज साहब ने एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन है। ये आज अहम तरीन मामला हुआ। अब ये जो मामला है इसका फ़ैसला बाकायदा तौर पर ईद के बाद आने का चांस है, और इसमें जो है
جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ فائز عیسیٰ کے گروپ کا بھی حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو DGI/SPR کی میٹنگ کا متن تھا اور جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ وہ ارجنٹ بیسس پہ جو کانفرنس کی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ عدلیہ کو پریشرائز کرنا تھا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں اور عدلیہ کے اعلیٰ عہدوں پہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پریشر ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر وہ اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے، اور اس کا باقاعدہ طور پر آج جو ہے نتیجہ بھی دیکھا گیا اور دوبارہ سے یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اس وقت جو 5 ججز بچے ہیں وہ اس پر مزید ہیئرنگ کریں گے اور فیصلہ دیں گے، یا پھر اب چیف جسٹس صاحب کو مجبوراً جو ہے وہ فل بینچ کورٹ بنانا پڑے گا، کیونکہ ان 3 ججز کی وجہ سے یہ فیصلہ آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ تنازعات کا شکار ہو چکا ہے۔ اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اب تنازع مزید ہوا پکڑے گا، اور جو ہے اس تنازع کو مزید ابھارا جائے گا۔ اس پر جو حکومت کی طرف سے بھی بھرپور کوششیں کی جائیں گی، تاکہ اگر فیصلہ خلاف آ بھی جاتا ہے اور یہ ججز فیصلہ دیتے ہیں تو اس کو فیصلے کو اتنا متضاد بنا دیں کہ اگر وہ نہ بھی مانے تو لوگوں کو اس بات کا خاطر خواہ جو ہے وہ لوگ اس پر ریئیکٹ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا بھی DGI/SPR کی میٹنگ کے بعد باقاعدہ طور پر رد عمل آیا، اور اس رد عمل میں بڑا ہی پھونک کے الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور یہ انہوں نے بڑے ہی محتاط اور منجے ہوئے ایک سیاستدان کی طرح جو ہے وہ اس پر رد عمل دیا، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جو جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ہر آنے والے دن اس وقت مجھے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کا صرف محض جو مقصد تھا وہ PTI کو کرش کرنا تھا، اور یہ اس کی جو باقاعدہ طور پر پریکٹیکل اس کا لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس وقت مزید جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات میں دیکھا جائے کہ کس کو سب سے زیادہ اس واقعے کا فائدہ ہوا ہے، کس کو بینیفٹس ملے ہیں، اس بات کی تحقیق کی جائے جس کو اس واقعے سے سب سے زیادہ جو فائدے پہنچے ہیں وہ ہی اس جو ہے معاملے میں ملوث ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ادارہ یا ایک ہی شخصیت جو ہے وہ تمام تر مراحل مدعی بھی وہ ہو، اور اس کو بعد کیس کی جو ہے ہیئرنگ بھی وہ خود کرے اور اس کی سزاؤں کو بھی ایگزیکیوٹ خود ہی کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک جوڈیشل جو ہے وہ بینچ بنایا جائے جو بالکل آزادانہ طور پر کام کرے اور اس معاملے کا تعین کرے کہ اس میں کون سی شخصیات ملوث ہیں اور کس کو اس کا زیادہ فائدہ پہنچا ہے، اور اس کی پھر اس پر جو ہے وہ ایگزیکیوشن کریں، نہ کہ یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت PTI کو کرش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کا جو آفیشیل فورم ہے اس کی طرف سے ایک سلوگن بھی، ایک ٹرینڈ بھی جو ہے وہ سیٹ کیا گیا، رات ایک ٹرینڈ کو وائرل کیا گیا، وہ تھا 9 مئی فالس فلیگ کا جو ٹرینڈ تھا اس کو وائرل کیا گیا۔ فالس فلیگ سے مراد کوئی ایسا کام جو کسی بھی دوسرے شخص کو دبانے کے لیے غیر قانونی طور پر اور پری پلان طریقے سے کیا جائے، اس کو فالس فلیگ کہا جاتا ہے۔ تو 9 مئی فالس فلیگ کا جو ٹرینڈ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر چلایا گیا، اور اس میں عمران خان صاحب نے جتنا بھی جو ہے اس کا رد عمل دیا اس میں انہوں نے جو ہے اپنی توپوں کا جو رخ تھا وہ اس دفعہ بدلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ پر کوئی بھی جو ہے وہ پوائنٹ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے صرف وہی پوائنٹ اٹھائے جو کہ ویلڈ پوائنٹس بنتے تھے اور جس پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ نہ جائے اور معاملہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ انہوں نے بڑے ہی سمجھداری کے ساتھ سانپ بھی مارنے کی کوشش کی اور لاٹھی بھی بچانے کی اس میں کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بڑی ہی حیران کن اور دلچسپ
ڈیمانڈ بھی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی اراکین جو ہیں اب ان کے بھاگنے کا وقت ہونے والا ہے تو ان کے نام بھی ECL میں ڈال دیے جائیں، جبکہ نارملی جو ہوتا ہے اپوزیشن لیڈرز کے نام حکومت جو ہے وہ ECL میں ڈالتی ہے، لیکن اس دفعہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے برا وقت آنے کے وقت ملک سے نہ بھاگ سکیں اور ان کا احتساب ہو سکے، اور انہوں نے بھرپور اس چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، ایک ٹرینڈ چلایا ہے کہ جو اس وقت 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو فری فیئر جو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انہوں نے بینچ کی پیشکش کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم اس بات کو اگر جو ہے بالکل فیئر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ وہاں پر پلانڈ لوگ موجود تھے جنہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، وہاں سے پہلے ہی لوگ پلانٹ کر دیے گئے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اور اس کے ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھا بھی گیا کہ وہاں پر جس طرح یہ معاملات ہوئے وہاں پر وہ لوگ آلریڈی موجود تھے اور دوسرے لوگوں کو وہاں پر اکسایا گیا۔ یہ ایک بڑا ہی جو منجے ہوئے سیاستدان والا اور سمجھداری کے ساتھ عمران خان صاحب نے رد عمل دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کس حد تک کام ہوتا ہے اور عوام میں اس کو کس حد تک پذیرائی ملتی ہے۔ جو DGI-SPR کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اس کو عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ملی، اس کو عوام نے بری طرح سے ریجیکٹ کیا، اور میں نے ڈفرینٹ فورمز پر باقاعدہ آن لائن دیکھا جہاں پر لوگ اپنے کمنٹس دے رہے تھے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ 90% سے زائد جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس پریس کانفرنس کے خلاف ہی بات کر رہے، اور باقی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں بات کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر آج پھر سے ایک جو ہے وہ ووٹنگ کا ٹرینڈ چلایا گیا جس میں وہ 7 دن کا ٹائم ہے، اس میں لوگ اپنے اظہار رائے کریں گے۔ ابھی تک اس میں 10,000 لوگوں نے ووٹ کیا ہے، جس میں سے 7200 ووٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ڈل چکا ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں بھی ایک بڑی ہی اہم اور اچھی خبر ہے کہ اس وقت آج لطیف پرسا صاحب کی طرف سے بھی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے وکلاء صاحبان ان کی طرف سے ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ جو عمران ریاض صاحب ہیں وہ عید جو ہے وہ اپنے گھر کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، وہ خیر و عافیت سے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ وہ عید اپنے گھر کریں اور خیر و عافیت سے ہوں، اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ ان تمام تر حالات میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ ویڈیو کے اختتام پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔